چلنے کے لیے میڈم نے اور ہم عوام کے مسائل سننے کے لیے دراصل میں سمجھتا ہوں کہ حاکم اور محکوم کے درمیان جب رابطہ ہوتا ہے تو کافی مسائل خود بہت حل ہو جاتے ہیں۔ مسائل دیکھتے ہیں کہ ملک مسائلستان بن چکا ہے، لیکن چند ایک ایسے مسئلے ہیں جن کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ ایک تو بازار سکڑ گئے ہیں۔ ہمارا مائنڈ سیٹ بھی ایسا بنا ہوا ہے، پیچھے دکانیں خالی ہیں لیکن آگے نالی کے اوپر ٹھیے تھڑے لگا کے اور جو رہتی کسر تھی وہ رکشوں نے پورے کر دی ہے۔ یعنی ایک تو نیند ایک کرے گا، دوسرا نیند چڑھا گا۔ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ پیدل گزرنا بھی بہت مشکل ہو گیا۔ توحید روڈ منڈی کی صورت اختیار کر چکا ہے، وہ تو سبزی منڈی بن گئی ہے، لوگوں کا گزرنا بہت مشکل ہو گیا۔ عجیب ایک کنسیپٹ بنا ہوا ہے، ہمارے دکاندار اپنے دکان کے آگے ریڑے والے کو تھڑی والے کو کرائے پہ دے دیتے ہیں۔ جگہ گورنمنٹ کی ہے، نالی گورنمنٹ کی ہے، انہوں نے وہاں سے 15-20 ہزار روپے ریڑی والوں سے کرایہ لینا شروع کر دیا ہے۔ اور ہمارے لوگوں کا مائنڈ سیٹ اس طرح ہے کہ جو بھی کھاتے ہیں وہ نالی میں پھینک دیتے ہیں۔ برائے کرم میڈم کے توجہ طلب کی یہ مسئلہ، اس پہ ذرا غور کیجئے۔ حالانکہ جی ایم او والے ہم دیکھتے ہیں بیچارے لگے رہتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیا ہو جائے، یا مافیا مضبوط ہے یا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہ مسائل دن بدن بہت بڑھ رہے ہیں۔ بازار میں 4000 دکانیں اور 4500 بچے، نہ روٹ پرمٹ ہے، نہ ان کے پاس رجسٹریشن ہے، نہ لائسنس ہے، نہ ان کو کوئی تمیز ہے۔ جہاں سے چاہتے ہیں وہاں سے گاڑی ٹرن کر لیتے ہیں اور انہوں نے بنایا ہے۔ پلیز اس پہ ذرا توجہ دیجیے گا کہ جن کے پاس، ہم کسی کے رزق روزی کے پیچھے نہیں پڑے، لیکن جس کے پاس اگر ڈاکومنٹس ہیں، لائسنس ہے تو وہ تو چلائے، لیکن جو ان چیزوں سے فارغ ہے، پلیز ڈی ایس پی صاحب بھی بیٹھے ہوئے، پلیز انہیں ختم کر دیں۔ تب جا کے آپ نے یہاں پہ ڈی آئی جی صاحب آئے تھے، ہم نے ان سے کہا کہ ٹی او اگر 10 ٹی او اور 40 پولیس ٹریفک والے بھی آ جائیں، لیکن یہ جب تک بیسک چیز کو کنٹرول نہیں کریں گے یہ چیز نہیں چلے۔ دوسری بات، ہمارے یہاں ایک عجیب سا کنسیپٹ بن گیا ہے مین روڈوں پہ، وہ تو چھوڑ کے اب لنک روڈوں پہ بھی لوگوں نے جمپ بنانے شروع کر دی ہیں، اور جمپ بھی اس طرح کہ مطلب گاڑی کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور گاڑی میں بیٹھے سواریوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ پلیز سیوڑائی وہ اپنے گھر کے آگے جمپ بنا لیں، پلیز اس پہ ذرا توجہ دیں۔ دوسری بات، میڈم سردی کا موسم آنے والا ہے، ایل پی جی تو 200% مہنگی ہو چکی ہے، بجلی ہوتی نہیں ہے تو وہ بھی مہنگی ہے، ہم غریب لوگ ہیں۔ برائے کرم آپ محکمہ جنگلات سے کہیں کہ یہ بالن پہ ذرا سختی نہ کریں، چونکہ یہاں پہ ٹمپریچر مائنس سے نیچے ہو جاتا ہے اور لوگ غریب ہیں، اس پہ ذرا توجہ دیں اور بالن پہ تھوڑی سی رعایت کریں۔ حالانکہ رینج آفیسر صاحب بڑے اچھا کام کر رہے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، اس علاقے کے ہیں، یہاں کے ہوتے ہوئے حالانکہ ہوم اسٹیشن پہ ڈیوٹی کرنا بڑی مشکل ہوتی ہے، لیکن وہ پھر بھی جان فشانی سے لگے ہوئے ہیں۔ ہاں، ٹمبر مافیا کو نہ چھوڑیں، ہم اس کے خلاف ہیں، لیکن یہ جو بالن ہے میڈم پلیز اس کے اوپر ذرا تھوڑی سختی نہ کریں تاکہ ان لوگوں کو تھوڑا ریلیف ملے۔ تحصیلدار صاحب، گرداور صاحب، میاں صاحب سرکل گرداور، دوسرا ہمارے بختیار صاحب ہیں گرداور، بڑا ہی اچھا کام کر رہے ہیں، ہم مطمئن ہیں اور خوش ہیں۔ صاحب کا ڈی ایس پی صاحب جان زیب صاحب، انہوں نے بڑا اچھا ٹائم گزارا۔ نئے آنے والے ڈی ایس پی صاحب ہیں طاہر صاحب، مجھے امید ہے انشاءاللہ، سنا ہے ان کے بارے میں کافی تجربہ کار اور قابل آفیسر ہیں، تو انشاءاللہ ہم
اچھا توقع رکھتے ہیں سر. دوسری بات میڈم، آپ سے پہلے عثمان علی صاحب تھے، اچھے آفیسر تھے، لیکن ان میں ایک خامی تھی کہ وہ 3 گھنٹے لوگوں کو بٹھا کے ٹائم نہیں دیا کرتے تھے. پلیز آپ ایسا مت کیجیے گا، کیونکہ لوگوں کے کافی مسائل ایسے ہوتے ہیں جو آن دی اسپاٹ آپ کے پاس آئیں، اپنی گزارش کریں اور آپ ان کا حل کریں تو لوگوں کو ریلیف ملے گا. دوسرا، یہاں پہ بجلی کا بہت بڑا رول ہے، لیکن ہم کیا کریں، وابڈا والے کیا کریں؟ 8000 کنزیومر ہے اور 2 میٹر ریڈر ہیں اور 3 ان کے پاس لائن مین ہیں. اب آپ کے توسط سے میں اعلیٰ حکام سے یہ اپیل کروں گا کہ یہاں پہ 60% ویکنسیز موجود ہیں، اگر وہ فل کی جائیں، اگر کنٹیکٹ پہ بھی لوگوں کو لے لیا جائے تو ہمارے کافی مسائل حل ہو جائیں گے. میں امید کرتا ہوں ایسے چو صاحب آئے ہیں، ایک وائلڈ فائرنگ کا مسئلہ ہے، اس پہ ذرا توجہ دینی ہے. دوسرا، منشیات، آج کل ہماری نوجوان نسل منشیات ایک عجیب قسم کی منشیات آ رہی ہیں، کوئی آئس ٹائپ چیز آئی ہوئی ہے جو نوجوانوں کو افیکٹ کر رہی ہے. میں سچو صاحب سے مطمئن ہوں، میں چیک کرتا رہتا ہوں، انہوں نے کوئی 25 کیسز ڈیٹیکٹ کیے ہیں اور ایسے لوگوں کو پکڑا ہے. امید ہے کہ ہم سب، ہمارا معاشرہ اگر ان کے ساتھ مدد کرے تو اس لعنت سے ہم بچوں کو بچا سکتے ہیں. میڈم، میرے یہی الفاظ تھے. اپنے دوستوں بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ کھلی کچہری میں اپنی گزارشات عرض کریں، لیکن تنقید برائے تنقید نہ کریں، تنقید برائے اصلاح کریں. اگر کسی کا جینون مسئلہ ہے اس پہ ذرا توجہ کے ساتھ بریف کریں. ویسے کسی پہ الزامات لگانا اور معاملات اور ماحول کو خراب کرنا اچھی بات نہیں.